اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں وہاں تیری قدرت کاملہ دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ اللہ رب العالمین نے عزازیل کے اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہتا اور اللہ کی عبادت کرتا رہتا۔ ایک دن وہاں گھومتے ہوئے اس کی نظر لوح محفوظ میں ایک نوشتے پر پڑی کہ جہاں لکھا تھا بندہ خدا 6 لاکھ سال تک اپنے خالق کی عبادت کرے گا مگر ایک سجدہ نہ کرے گا تو اس کی 6 لاکھ سال تک کی عبادت مٹا کر اس کا نام مخلوقات میں ابلیس مردود مہر جرم رکھا جائے گا۔ اس کو پڑھ کر عزازیل وہیں 6 لاکھ سال تک کھڑا روتا رہا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے عزازیل، جو بندہ میری عبادت نہیں کرے اور میرا حکم بجا نہ لائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ عزازیل نے جواب دیا، اے اللہ، جو اپنے خالق کا حکم نہ مانے اور اس کی سزا لعنت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ عزازیل اس کو لکھ رکھ۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12,000 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا اور عزازیل نے کہا تھا کہ لعنت خدا کی اس پر جو اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ اب اللہ نے اس کو حکم دیا کہ وہ جنت کا خزانچی بن جائے۔ روایات کے مطابق اس نے یہ ذمہ داری 4,000 سال تک نبھائی۔ یہاں جنت میں عزازیل نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام اس کے درس میں دیگر فرشتوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ ایک رات فرشتوں کی بھی نظر اسی نوشتے پر پڑ گئی۔ اس کو دیکھ کر سب رونے لگے اور اپنے سر پیٹنے لگے۔ عزازیل نے پوچھا کہ آج تم کو کیا ہو گیا؟ فرشتوں نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ ہم میں سے ایک معزول و مردود ہوگا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین پر فساد پھیل گیا، تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فروغ کرنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ نے اسے 4,000 فرشتوں کے ساتھ کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قتل کیا گیا اور کئی کو کاف میں قید کر دیا گیا اور اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو خاک یعنی مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب یعنی خلیفہ تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرما بردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عنایت کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا یہ زمین پر میرا نائب ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ تو اسے زمین میں نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی